ایک بات یہ بھی عرض کروں، رمضان شریف کا مہینہ خدا نے حضور کی امت پر روزے فرض فرمائے۔ روزے کی عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ مشکات شریف میں حدیث پر رمضان شریف سے آگے پیچھے کا موقع ہے، میرے اور آپ کے آقا ناشتہ فرما رہے ہیں، الغدا صبح کا کھانا، دوپہر سے پہلے حضرت بلال آ گئے، سرکار نے فرمایا یا بلال الغدا، الغدا یا بلال، میں ناشتہ کر رہا ہوں، آ بلال تو بھی ناشتہ کر لے۔ قربان جاؤں اس کائنات کے بادشاہ پر جو حبشی غلاموں کو بھی ساتھ بٹھا کے کھلاتا ہے، اس آقا کی اداؤں پہ قربان، یہ حسن معاشرت۔ آج تو کوئی ہمارا ممبر بن جائے وہ ہمارے ساتھ کھانا کھانے کو پسند نہیں کرتا، وزیر بن جائے اس کا کھانا اور ہوتا ہے، عام شہری کا کھانا اور ہوتا ہے، اس کا نام حسن معاشرت نہیں ہے۔ حسن معاشرت کا نمونہ مصطفیٰ کی ذات میں صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں تو روزے سے ظاہرہ نفلی روزہ ہوتا تو وہ توڑ دیتے، حضور کے ساتھ کھاتے، یہ یا قضا کا تھا یا منت کا تھا۔ رمضان کا ہوتا تو حضور خود بھی رکھتے، یہی پتہ چلتا حدیث پاک کے مضمون سے۔ اللہ اکبر، یہ سن کر میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے بلال، ہم تو ناشتہ کر رہے ہیں، تیرا ناشتہ خدا جنت میں تیار کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والصائم اذا اکل عنده یسبح عظامه کما قال، جب کوئی مسلمان روزہ رکھ لیتا ہے دوسرے کھاتے ہیں تو اس کی ہڈیاں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ ہے روزے کی حقیقت۔ جب اس طرح کی بندگی مومن کو حاصل ہوتی ہے، معاشرہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ یہ انسان چلتا پھرتا انسان فرشتہ بن جاتا ہے۔ مگر ہماری کیا حقیقت؟ کہاں کھڑے ہم؟ کلمہ تو پڑھ لیا، ایمان تو لا چکے، مگر آج یہ خیال نہیں ہے ہمیں کرنا کیا ہے، اللہ کی بندگی کیا ہے، اپنے رب کی بندگی کیا ہے اور کس انداز سے کرنی ہے۔ کرنے لگ گئے تو انداز کو بھول گئے، اسی لیے معاشرہ بگڑ گئے۔ عقیدے کی خرابی، عبادت میں خرابی، تیسرے نمبر پر آ گئے معاملات، نظام حیات جس کا باہم ربط ہے، تعلق ہے، معاملہ۔ قرآن حکیم کی 20 آیات مقدسہ میں اسی مضمون کا تذکرہ ہے۔ میں نے صرف آپ کے سامنے مضمون کا اجمالی خاکہ رکھا ہے۔ معاملات آ گئے، اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام نے معاشرے کے حسن کے لیے معاملات کا ایک رنگ دیا، ایک پیکج، آئینی پیکج۔ کیا پیکج ہے؟ کہ جو بیٹا ہو وہ ماں باپ کا احترام کرے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جو ماں باپ ہیں وہ بیٹے پر رحم کرے، ان کی تربیت کرے، انہیں نیک بنائے، جو اولاد ہے وہ ماں باپ کا احترام کرے، اور جو بہن بھائی ہیں آپس میں محبت کریں،
معاملات کی دنیا میں جو نقشہ اسلام نے دیا کسی مذہب کے پاس نہیں۔ آج آپ دیکھ لیں یورپ کے اندر باپ بوڑھا ہو جائے اولاد فارغ کر کے اسپتال میں داخل کروا دیتی ہے، بلدیہ ہی اسے غسل دیتی ہے، کفن دیتی ہے، اسے قبر میں دبا دیتی ہے، باوجود اس کے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم آسمانی دین کے پیروکار۔ لیکن کیا عظمت اسلام کی کہ معاملات کا حسن یہ ہے، فرمایا الجنت تحت قدمات الامہات۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو جنت تو خدا نے ان کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ بڑی باریک بات ہے، توجہ فرمائیں گے۔ وہ جنت میں جانے کے خود قابل نہیں ہے تو جنت قدموں کے نیچے ہے۔ ماں باپ فاسق بھی تو کیا قدموں کے نیچے جنت ہے؟ فرمایا وہ خود جنت میں جانے کے قابل ہو یا نہ، مگر تیری جنت ان کے قدموں تلے ہے، تو ان سے محبت کرے گا جنت ملے گی۔ حضور فرماتے ہیں معاشرت کے اندر پڑوسی، حضور نے فرمایا مجھے لگتا یہ ہے کہ میرا رب مجھے حکم دے دے گا کہ پڑوسی وراثت میں حقدار ہے، اتنے حقوق ہیں۔ آگے چلیے گا تو حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، صرف پڑوسی نہیں، صرف ماں باپ نہیں، صرف اولاد نہیں، صرف بہن بھائی نہیں، بلکہ ہر کلمہ گو کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان بھائی۔ یہ حسن معاشرت کی تعلیم، یہ بنیادی نکات دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب جب آپس میں احترام کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے تو پھر کسی پر ظلم بھی جائز نہیں ہے۔ ان الظلم ظلمات، یہ ظلم اندھیرے، کسی پر ظلم نہ کرو، نہ خون بہاؤ، نہ مال غصب کرو، نہ کسی کی زمین پہ قبضہ کرو، نہ کسی کی چوری کرو، نہ کسی کی چوری کرو۔ جب یہ ظلم کرو گے تو لٹ جاؤ گے، معاشرہ بھی لٹ جائے۔ حدیث پاک میں میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے آبا، حضرت ابو ہریرہ راوی، ایسے آبا یا رسول اللہ کیا حکم؟ فرمایا مل مفلس، مفلس کون ہے؟ بھوکا اجڑا ہوا کون ہے؟ یا رسول اللہ فین المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جیسا ہم سمجھتے، سامان نہیں ہے، اسباب نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے، اجڑا ہوا وہ ہے جس نے دوسرے پر ظلم کیا۔ من سفک الدماء، جس نے کسی کا خون بہایا، جس نے کسی پر ظلم کیا، وہ مفلس ہے، اجڑا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ معاشرے میں ظالم لوگ ظلم کرتے ہیں، یہ اجڑے ہوئے تھے نہیں، ڈاکے مارتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، بڑے وسائل ہیں ان کے پاس، قتل کرتے ہیں، زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، ظلم آپ مار جاتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا ہاں یہی اجڑے ہوئے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دے گا اور یہ قیامت کے میدان میں اجڑا ہوا ہوگا، ثم طرح فی النار، پھر
پھر جہنم میں جائے گا. یہ ہے اجڑے ہوئے. سرکار نے فرمایا بچو تم ظلم سے، ہر بات میں، خون میں، مال میں، حقوق میں، ہر بات میں ظلم سے بچو. جب ظلم سے بچو گے تب معاشرہ بنے گا نا. یہ تین چیزیں صحت عقیدہ، حسن عبادت اور حسن معاملت اکٹھی ہو جائے تو معاشرہ سنور جاتا ہے. اور جب ان میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے. اب آئیے گا تدارک کیا ہے اس اجمالی نشان کے بعد. اس میں تفصیل کی تو گنجائش نہیں ہے اتنے وقت میں. آج معاشرے میں بے روی ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، تعلیم معاملت ختم ہو چکی ہے، معاشرہ بگڑ گیا. علاج اس کا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور شفیع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایمان والو، تمہارے حسن معاشرے کا معیار صحت عقیدہ، صحت حسن عبادت، حسن معاشرت ہے. اور جب شیطان تمہارے ان امور میں بگاڑ پیدا کر کے معاشرے کو خراب کرنا چاہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ مر رہا منکم منکرا، تم میں سے اپنے طور پر جو آدمی برائی دیکھے عقیدے میں، عبادت میں اور معاملت میں، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اللہ طاقت دے تو قوت بازو سے اسے روکے. آج ہماری پوزیشن یہ ہے، پنجابی ساڈے لا مانتے ہیں کوئی چھج لگانا ہے پیا وگائے، چھانڈی لگانا ہے پیا وگائے، سانو کسے نال کی. جب یہ بات ہوئی معاشرہ بگڑ گیا، اس برائی کو حوصلہ ملا. حضور نے فرمایا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، قوت بازو سے روکو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، قربان جاؤں آقا دو عالم پر کسی پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. فرمایا اگر تیرے پاس قوت بازو نہیں ہے فَلْيُغَيِّرْ بِلِسَانِهِ، پھر اپنی زبان سے تو روک دینا. ڈنڈا نہیں مار سکتا، ڈنڈے سے نہیں روک سکتا، زبان سے تو برائی کرو. اچھا تو سمجھتا ہے زبان سے بھی کچھ کہوں گا تو یہ سب مجھ پہ ظلم کا پہاڑ ڈال دیں گے. فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ قَذَفُ الْإِيمَانِ، پھر دل سے تو برائی جان. یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. محترم حضرات سوچئے گا ہم کہاں کھڑے ہیں. آج ہمارے دل سے برائی ہونے کا تصور بھی